ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم استغفار کے بارے میں بیان کریں گے۔ یوم استغفار، توبہ استغفار کا بیان۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ دن میں کتنے مرتبہ پڑھنا سنت ہے؟ سنت سے ثابت ہے کہ دن میں 70 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل اسی کلمے کے بارے میں فرمایا کرتے سبحان اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا سنت ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار عرض کرتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو غلطی سے باق ہو۔ تو خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ توبہ استغفار کرے یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، پھر وہ اگر دن میں 100 مرتبہ وہی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گناہ پر کوئی اسرار یا پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کیا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی برکات کون کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لے یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل اور تنگی سے نکلنے کے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کی فکر سے ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے اور اطمینان عطا فرما دیں گے اور ان طریقوں سے رزق دیں گے کہ جس کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ، یہ میرے مالک مجھ سے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور کسی بھی وقت پھر گناہ کر بیٹھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک و مولا مجھ سے گناہ و غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تو اس کی میں سزا بھی دے سکتا ہوں، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اس کا جو جی چاہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے بخشش کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنی غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔